الخاسرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت میں ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے جو غلام ہیں جو جن کے تم مالک بھی نہیں ہو خالق بھی نہیں ہو، ایک عارضی اور مجازی ملکیت ہے، تم ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا اور ساجی کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایک آزاد آدمی کے اختیارات ہیں، تو کیا تم چاہو گے کہ وہ جو رزق تمہیں ملتا ہے اس میں ان کو برابری دے دو، ان کو اپنا پارٹنر بنا لو، اور پھر پارٹنر بنا کر جب تم اپنے مال میں تصرف کرو تو اس پارٹنر سے تم ایسے ہی ڈرو جیسے حقیقی پارٹنر سے آدمی ڈرتا ہے کہ یار وہ اعتراض کرے گا، زیادہ خرچہ کریں گے تو یوں ہوگا تو وہاں ہوگا، تم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کون ہوتا ہے وہ؟ بھیڑ بکری کی طرح سمجھتے ہو، جو چاہے تم اپنے مال میں تصرف کرتے ہو، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اعتراض کر سکے، تو تم یہ پسند نہیں کرتے، جبکہ تم اس غلام کے نہ خالق ہو نہ حقیقی مالک ہو۔ تو جو حقیقی مالک ہے پوری کائنات کا، وہ کیسے شرکت کو برداشت کرے گا؟ کیسے اس کا کوئی شریک ہوگا؟ اللہ تعالی نے مثال دی، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے بتایا کہ پوری انسانیت کی فطرت میں یہ بات ہے، توحید جو ہے وہ فطری چیز ہے، اسلام اور توحید ایک فطری چیز ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں یہ غیر فطری ہیں۔ اس لیے اللہ کی فطرت پر پوری مخلوقات خدا کی فطرت پر ہے، اللہ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرت، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ ینصرانہ یمجسانہ، کہ والدین اس کو مجوسی اور عیسائی اور یہودی بناتے ہیں، اور اس کے اندر فطرت اسلام ہے، توحید ہے اندر بیٹھی ہوئی۔ تو فرما رہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے مثال بیان کی تمہیں میں سے، تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کی ہے کہ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا جن کو تمہارے ہاتھ مالک ان میں کوئی تمہارا شریک ہے، فیما رزقناکم، ہمارے دیے رزق میں،
رزق بھی ہمارا دیا ہوا ہے، پھر بھی تم ان کو شریک نہیں کرتے. اس کی ایک حد ہے، بس سے آگے بیچارہ آتے بڑھ نہیں سکتا، وہ غلام اور لونڈی تمہارے جیسا ہے بالکل. یہاں تو خالق مخلوق میں کوئی مناسبت ہی نہیں. یہ کیا جن کو تمہارے ہاتھ مالک ملکت ایمانکم، جن کو تمہارے ہاتھ مالک ہے، من شرکا کو شریک ہے، فیما رزقناکم ہمارے دیے رزق میں، فانتم فی سوا تم اس میں برابر ہو، یعنی اس کی جتنی ملکت تمہاری اتنی ملکت اس کی بھی ہو، تمہارے کاروبار میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری کھیتی باڑی میں، ہر چیز میں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، پھر تم ان سے یوں ہی ڈرو جیسے تم اپنوں سے ڈرتے ہو. یعنی اگر تمہارا جو پارٹنر ہے یا گھر بار آپس میں انسان خرچہ کرتے ڈرتا ہے، بیٹا خرچ کرتا ہے تو ڈرتا ہے یار ابا ناراض نہ ہو، ابا بھی کہتا ہے یار بیٹا کہے گا ابا زیادہ خرچہ نہ کر، کاروبار پہ اثر پڑ رہا ہے، ہو جاتا ہے. بھائی بند ہے، شریک ہے، سب ہے. تو کیا ان غلاموں سے بھی ایسی ڈرتے ہو تم خرچہ ورچہ کرنے میں؟ کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. تو پھر تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان بتوں کو جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں. ان کو تم شریک اس خالق کے ساتھ، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، اس میں شریک ٹھہراتے ہو تم. کذالک نفصل آیات، اس طرح ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے. اگر تھوڑا عقل سے کام لے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور واقعی تھوڑا عقل سے کام لے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے کیسے خدا ہو سکتے؟ ہر مخلوق کے عجز زمانے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. ہر مخلوق کا، کتنی مخلوقات دیکھ لے کہ زمانے کے بعد نظر آتا ہے یار یہ بیچارہ بالکل فارغ ہے. بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے کیا ہو جاتا ہے ان کا حال، رات دن ہمیں نظر آتا ہے. پرانے ہو جاتے ہیں، بہت پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھینک دیتے ہیں. یہ کیا ہوا بھائی، کہاں چلے گی، اس میں سے خدائی نکل گئی. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ ظالم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے بغیر علم، بغیر علم کے. اصل میں اپنی خواہشوں کو پوج رہے ہیں. یہ بت یہ اصل تو اندر کی خواہش ہے، جس کو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا. فمن یہدی من اضل اللہ، تو کیسے ہدایت اس کی جس کو اللہ گمراہ کر دے. یعنی جب گمراہ ہوتے ہوتے مورے لگوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تب کیسی ہدایت ملے گی؟ ما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس سیدھا رکھے اپنا چہرہ دین کے لیے، دین حنیف کے لیے، اس دین کے لیے ایک طرف ہو کر. حنیف کہتے ہیں ایک طرف ہونا، یعنی شرک سے بچ کر توحید پر قائم رہنے کا نام حنیف ہے. حنیف کہتے میلان، یعنی سب سے کو چھوڑ کر ایک کی طرف مائل ہو جانا اور ایک کی طرف رخ کر لینا، اس کو حنیف کہتے ہیں. حکیم وجہ کا اپنا چہرہ، اپنا رخ کدھر کر رہے؟ للدین، دین کی طرف. حنیفہ ایک طرف ہو کر. فطرت اللہ، یا فعل معذوف ہے، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو. التزموا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو. التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. ناس سے مراد مفسرین آدم السلام کو لیا کہ آدم السلام جو تمہارا باپ تھا اس کے اندر ہم نے فطرت اسلام رکھی تھی، توحید رکھی تھی ان کے اندر. لہذا فطرت اللہ سے مراد جو ہے استعداد ہے. سن لو، حقیقت نہیں ہے یہ نہیں کہ مسلمان ہوتا ہے، اس میں استعداد ہوتی ہے. ہر ایک میں استعداد ہوتی ہے جو انسان ہے اسلام قبول کرنے کی. قبول اسلام کی استعداد اور صلاحیت ہر ایک میں، یہ ہے فطرت اللہ. ہم نے ہر ایک میں فطرت رکھی ہے. لہٰذا اگر تھوڑی محنت کی جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے، تھوڑا سا اس کو حقیقت بتائی جائے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی بات. فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، اتباع کرو فطرت کا. التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، آدم السلام کو. اور دوسرا فطرت سے مراد عہد الستو ہے.
اللہ تعالیٰ نے عہد الستو لے کر سب کو دنیا میں بھیجا ہے، سب کو اپنی محبت کی چوٹ مار کے بھیجا ہے، لہذا بہت آسانی سے انسان آ جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو جب وہ اوپر سے اس کے دل کی گند اتر جائے فوراً وہ چنگاری چمک جاتی ہے جو اس کے اندر چوٹ لگی ہوتی ہے۔ دل آج کا تھوڑی ازل کا شیدائی ہے، تھی پرانی چوٹ جو ابھر آئی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، یہ سمجھو اس کو، یہ فطرت کا معنی دو ہے۔ فطرت معنی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت، یہ اللہ نے ہر ایک میں رکھی۔ کل مولود یولد فی الحدیث، حدیث میں لگاؤ مسلم شریف کی تو بات بالکل واضح ہو جاتی۔ اور دوسرا فطرت میں عہد الستو، سب کو جمع کر کے الستو بربکم قالوا بلا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے دو معنی ہیں۔ اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ کوئی کسی قسم کا بھی کفر پر چلتا ہو اور شرک پر چلتا ہو اور گمراہی میں ہو، اس میں وہ فطرت باقی رہتی ہے۔ اگر اس کو پانی مل گیا حق کا تو دوبارہ فطرت زندہ ہو جاتی ہے، وہ یہودیت سے اسلام میں آ جاتا ہے، عیسائیت سے اسلام میں آ جاتا ہے، ہندوازم سے اسلام میں آ جاتا ہے، مرزائیت سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اس صلاحیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ، وہ رہے گی، برقرار رہے گی، چاہے کتنا اس کے اوپر گند ڈال دیا جائے، وہ نیچے استعداد باقی رکھتے ہیں۔ اور اس پر بڑی اہم یہ دلیل ہے کہ اگر یہ استعداد باقی نہ ہوتی تو فرعون کو دعوت حق نہ دی جاتی، ابو جہل کو دعوت حق نہ دی جاتی، ابو لہب کو دعوت، اگر ہمارے اندر ہے ہی نہیں صلاحیت تو کیسے قبول کرے؟ یہ مور کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ تو خارجی عوارض کی وجہ سے مور لگا دی جاتی ہے، ورنہ اگر ان میں قبول حق کی استعداد ہی نہ ہو، ایسی جیسے نابینے سے کہ دیکھو بھائی یہ دیکھتا کیوں نہیں تم، یہ دیکھو، ابھی میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، یا دیوار کو آپ کہیں گے جی بھی اس کو اب دیکھو اس کے اندر قبول حق کی استعداد ہی نہیں ہے، تو ان کو دعوت دینا خود دلیل اس بات کی لا تبدیل لخلق اللہ، باوجود اتنے کفر کے اور اتنے بڑے اجرام کرنے کے اور جرم کرنے کے اتنے بڑے بڑے، اس کے باوجود بھی ان میں صلاحیت تھی، اس لیے ان کو دعوت دی گئی۔ نو کہہ دیتے کہ ہمیں کیوں دعوت دی جا رہی جبکہ ہم میں تو استعداد ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھو اس کا مطلب سمجھا۔ دوسرا لا تبدیل خلق اللہ کی نصیحت کی آ رہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں اندر استعداد رکھی ہے، اس اللہ کی خلقت اور استعداد کو تباہ نہ کرو، تم کام لو اس سے کام لو، اس سے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کو بدلو نہیں، خراب نہ کرو، کام لو اس سے۔ تم کفر کر کے اس کو تم خراب کرتے ہو۔ جیسا بیج ہے، اگر اس بیج کو تم اگر بھون لو گے تو دوبارہ کیسے اگے گا؟ کہتے ہیں بیج جو ہے اگر آدھا کیڑا بھی کھا جائے اور آدھا ہونا اس میں سے درخت نکل آتا ہے، لیکن اگر اس کو پکا دیا، بوائل کر دیا، اس کو بھون لیا، اب ختم، اب کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ دین کا، یعنی اس پر چلنا، اس استعداد کے موافق زندگی بسر کرنا۔ یاد رکھو یہ اضطراری معتبر نہیں ہے استعداد، لیکن اس استعداد کو جب اختیاری طور پہ استعمال کرے گا تب اس پر جزا اور فائدہ ہے۔ ایسے ہر آدمی میں عالم بننے کی صلاحیت، اب یہ خالی صلاحیت تھوڑی عالم بنے گا، اس کو استعمال کرے گا تو ہوگا نا۔ یہ دین خیر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن سے لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے فرمایا منیبین الیہ، نمبر 1 منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، انابت کرو اللہ کی طرف، یہ اخلاص ہے کہ بالکل اللہ کے ہو جاؤ، غیروں کو چھوڑ دو۔ منیب الیہ نمبر 1 منیبین الیہ، یہ اخلاص پیدا کرو اور اپنا رخ مولا کی طرف کر لو۔ واتقوا نمبر 2 گناہ سے بچو۔
واقیموں سے نمبر 3 نماز قائم کرو. یہ 3 کام کرو یعنی عبادات. اس وقت نماز ہی تھی کیونکہ مکی صورت ہے. نماز قائم کرو. یہ 3 کام کرو تو تمہاری یہ جو فطرت اور صلاحیت ہے یہ ابھر کر سامنے آ جائے گی, اور اس سے پھر اس میں جو گل اور بل اور بوٹے نکلیں گے پھر دنیا حیران ہو جائے گی بھی یہ کیا ہے. اللہ کے ہاں بھی مقام, مخلوق میں کا مقام. ولا تکن مشرکین, اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. تو منیبین الیہ یہاں بھی یہ اس میں بھی امر چھپا ہوا ہے, یعنی انیبو الی اللہ, اللہ کی طرف انابت کرو. اور واتقوا, تقوی رکھیں. آگے 2 امر ہے, یہ بھی امر ہے لیکن قرآن کی فصاحت بلاغت ہے, انداز ہے. اب مشرکین کون لوگ ہیں؟ بالذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جن نے اپنے دین میں تفریق ڈالی. وکانوا شیعا, اور وہ پارٹیاں بن گئے, گروہ بن گئے. نبیوں کے خلاف اپنے گروہ بنا لیے, حق کے خلاف اپنے گروہ بنا لے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر پارٹی جو اس کے پاس باتیں اس پر خوش ہے. کہتے جی میرا دین اچھا, میری نظریات اچھے, میری جناب وہ پارٹی اچھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دلیل اس بات پر کہ فطرت موجود ہے اندر, کہ جب بھی کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس میں سمجھتے ہیں کہ اب کوئی سہارا نہیں تو رب کو پکارتے ہیں, وہ اندر کی فطرت باہر آتی. جیسے انسان یار دوستوں میں ان میں گم رہتا ہے, لیکن جب اس پر ایسی مشکل آ جائے کہ اب کوئی نہیں تو پھر اب ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے, ابا اماں ابا اماں کرتا ہے, وہ اندر سے باہر آتی. لیکن جب راحت کا اسباب ہے پھر خدا کو بول جائے. فضا مس الناس ضر, جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے دعوا ربہم, اللہ کو پکارتے. منیبین الیہ, خالص ہو کر کے, بس اب آپ ہی اللہ. یہ دلیل ہے کہ اندر استعداد اور فطرت تھی. ثم اذا اذاقهم منه رحمہ, لیکن جب اللہ ان کو رحمت چکھاتے ہیں, اذا فریق منهم ربهم یشرکون, تو ایک جماعت اللہ سے شرک کرنا شروع کر. ایک جماعت یعنی تو کچھ حق پر رہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ شرک کرنا شروع کرتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ کفر کرے ہماری دی نعمتوں کا, یعنی ناشکری کرے ہماری دی نعمتوں کا. فتمتعوا, بس فائدہ اٹھاؤ. وسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. اللہ تعالیٰ فرما دیے جو تم شرک کرتے ہو دلیل بھی ہے تمہارے پاس کوئی بلا دلیل. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے. وہ یتکلم بما کانوا یشرکون, جو بات کرتی ہے ان کے شرک کے بارے میں, ان کے شرک کی تائید کرتی ہے, کوئی دلیل ہماری طرف سے ہے تمہارے پاس. وَإِذَا أَذْقْنَا النَّاسَ, دوبارہ بیان کرتے, رحمتاً فَرِحُوا بِهَا, جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں. فَرِحُوا بِهَا, فرا ایسے یعنی متراٹ ہو, ہم میں سے یہ. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور جب انہیں برائی پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم, ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. قدمت ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے گناہ, ان کی وجہ سے برائی آتی ہے. اذا ہم یقنطون, تو پھر مایوسی اب کیا بنے گا, اب تو کچھ نہیں ہے, مولا سے دور ہو جاتے ہیں. مایوسی میں, تکلیف میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ایک غم میں دور ہوا دوسرا قریب, ایک غم میں دور ہوا دوسرا قریب. فاسق کا غم الگ ہے, الگ متقی کا غم. ایک قریب ہو جاتا ہے اور ایک دور ہو جاتا ہے. اولم یرو, اللہ فرماتے یہ نظام, یہ کبھی رحمت اور کبھی تنگی, کبھی کشادگی, یہ تمہارا نظام ہے. ہمیں ماننے والے کو کہتے بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں شانے ہیں, کبھی پھیلا دیتے رزق, کبھی تنگ کر دیتے ہیں. وہ اللہ کا در نہیں چھوڑتے, مایوس نہیں ہوتے. ولم یرو, کیا جانتے دیکھتے نہیں, ان اللہ یبسط الرزق لمن یقدر, جس کے چاہتے رزق کو پھیلا دیتے ہیں, وہ یقدر جس کے چاہتے تنگ کر دیتے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس کے اندر آیت ہے, نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی, ان کے نشانیاں ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان حالات سے, ہر حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ان کی اضافہ ہوتا ہے, راحت میں بھی اور مشکل میں بھی. وہ ذریعہ بناتے خدا کے قرب کا ان حالات کو. لہذا اب کیا کرنا ہے, اس مال کا یہ رزق, آت ذل قربا حق کا ہو, ذل قربا کو اس کا حق دو, یعنی عزیز و اقارب و صلہ رحمی کرو. والمسکین, مسکینوں کو, اپنے سبیل اور مسافروں.
ذالک خیر الذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ان کے لیے یہ بہتر ہے، یعنی راہ مولا میں خرچ کرنا۔ اولئک المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد وما آتیتم من ربا، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ تو وہ جو حلال طریقہ ہے اس سے مال بڑھتا ہے، اور ایک اس کا حرام طریقہ ہے سود کے ذریعے مال کو بڑھانا۔ جو سود کے ذریعے مال کو بڑھایا جاتا ہے یہ ایسی سمجھے گندگی کو بڑھاتا ہے، گندگی کا ڈھیر۔ ایک آدمی کہا کہ جی میرے پاس دیکھو جی گندگی کا ڈھیر ہے، دیکھو میرے پاس میں ڈھیر کا مالک ہوں، اور وہ گندگی ہو ساری، تو کیا اس کو کون سی فخر کی بات؟ مال حرام بالکل گندگی ہے، بلکہ زہری گندگی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ زہری گندگی جو ہے وہ تو اس کپڑے سے پاک ہو جاتی ہے، اور یہ گندگی جو اندر چلی گئی جسم کے تو کس طرح نکالو گے، کیسے الگ کرو گے اس کو؟ حدیث میں آتا ہے کہ کل جسم غذی بالحرام، ہر وہ جسم جس کے حرام غذا ہوتی ہے، نار احق کو بہا، دوزخ زیادہ اس کے حقدار ہے۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم وما آتیتم من ربا، اور جو تم ربا دیتے ہو لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھے، یعنی سود لیتے دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے شاید کا، یہ سود مراد ہے۔ بات ہی تم ربن، تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھے، سود اسے دیتا ہے نا، لو یہ 1,00,000 روپیہ 1,20,000 دے دینا مجھے، لوگوں کے مال میں بڑھے تو واپس 1,20,000 آئے۔ یرفی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کیا وہ بڑھے گا نہیں، چاہے ظاہر میں اس کا عادت بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے ہاں سمجھو مٹ گیا، ختم ہو گیا، تمہارے اصل کو بھی لے ڈوباؤ۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکات، زکات صدقات، تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، وَإِلَىٰ الْمُضِّفُونَ، تو وہ بڑھانے والے ہیں، یہ لوگ ان کا مال بڑھتا ہے، خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک معنی تو اس آیت مبارکہ کی یہ ہے، ربا سے مراد وہی ظاہری ربا ہے اور سود مراد ہے۔ لیکن دوسرا معنی بڑا عجیب کیا ہے بعض مفسرین نے کہ یہاں ربا سے مراد ہے ما آتیتم ربن، کہ جو تم دو ربا، مال دو لیربو فی اموال، لوگوں کے مال میں بڑھنے کے لیے دو، اس سے مراد وہ تحفے تحائف اور ہدیے ہیں جس میں انسان عوض لینے کی بھی نیت رکھے۔ یہ سمجھو اس کو، کیا آج میں اس کو دے گا، کل یار کوئی اچھی چیز ہی دے گا مجھے، اور اعلیٰ چیز دے گا، کہتے یہ شرن جائز ہے، آپ دل میں یہ نیت ہو، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اخلاص کے خلاف ہے، منافی۔ جس طرح لوگ نیوتا وغیرہ اور دیتے شادی بیاہ پر، کہتے ڈبل ہو کر آئے گا، یہی ہوتا ہے، 100 دے تو 200 دے، یہ وہ ہے، کچھ ہدیہ دے تاکہ جی وہ آگے سے گفٹ ملے، نیت کر لیتے ہیں اس کو دیں گے تو یہ جناب اپنے ہاں کی چیز دے گا، ہم یہاں کی دیں گے تو وہ وہاں کی دے گا، یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ جو دے مال کسی کو دے رضا الہی کے لیے دے، چاہے بطور ہدیہ کے دے، چاہے زکوٰۃ خیرات دے یا کچھ بھی ہے۔ وما آتیتم من ربا، جہاں ربا سے مراد بڑھوتری کے لیے ہدیہ تحفے دینا، یہ بڑھ کر واپس آئے ہمارے پاس، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھے، جب واپس آئے تو زیادہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے،
ثم رزق پھر تمہیں رزق دیا ہے، ثم یمیتکم پھر موت دے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا۔ حل من شرکاء من یفعل ذلکم من شیء، تمہارے شرکاء میں کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک اور برتر ہے رب تعالیٰ ان چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔